بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں، دنیا کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ دنیا کی تاریخ مختلف قوموں، زبانوں اور ان کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ دنیا کی تاریخ قوموں کے معاشی و معاشرتی، مذہبی و سیاسی اور کلچر و ثقافت کی آئینہ دار ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ بلوچ قوم کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ بلوچ قوم اپنے اس تاریخی سفر میں مسرت و شادمانی، مصائب و مشکلات میں، یا دنیا کے دیگر طاقتور حکمرانوں کے ساتھ یا ان کے درمیان رہتے ہوئے بلوچ قوم نے اپنے وجود اور تشخصات کس طرح برقرار رکھے، اور مختلف ادوار کے حالات نے بلوچ قوم پر کس طرح کے اثرات مرتب کیے۔ جب یہ سب جاننے کے لیے بحیثیت محقق تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کرتے ہیں تو دنیا کی تاریخ دو حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک وہ حصہ جسے پری ہسٹری آرا کہتے ہیں، یعنی لکھی ہوئی تاریخ سے پہلے کے حالات و واقعات، اور دوسرا حصہ لکھی ہوئی تاریخ یعنی ریٹن ہسٹری آرا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام قدیم اقوام، چاہے وہ یونانی ہوں یا ہندو قوم، چاہے وہ عربی ہوں یا یورپین، ان تمام اقوام پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب نہ تو لکھنے پڑھنے کا رواج تھا اور نہ ہی ان قوم کے عروج و زوال کی داستانیں تحریری طور پر محفوظ کی جاتی تھیں۔ یعنی انہیں ہم پری ہسٹری آرا یعنی ما قبل از وقت کا دور بھی کہتے ہیں۔ اس دور میں موجود لوگ اپنے عروج و زوال کی داستانیں اور مشہور واقعات یعنی شخصیات کے بارے میں ان کی اچھائیوں اور برائیوں کو قصے اور کہانیوں کی شکل میں یا شعر و شاعری کی شکل میں بیان کرتے تھے، اور وہ نسل در نسل اور سینہ بہ سینہ محفوظ چلی آتی تھی۔ یہ وہ دور ہے جس میں بیان کردہ قصے کہانیوں یا شعر و شاعری کی صورت میں بیان کردہ واقعات کو تحریری طور پر کوئی قوم بھی پیش نہیں کر سکتی۔ وہ ہمیں دیوملائی قصے کہانیوں اور چند مسخ شدہ شعر و شاعری کی صورت میں ملتے ہیں، جو لکھی جانے والی یا مرتب کی جانے والی تاریخ کے زمانہ میں لوگوں نے کسی نہ کسی ذریعہ سے حاصل کر کے انہیں تحریری شکل دی، لیکن وہ ان کے صحیح یا غلط ہونے یا ان کی تصدیق کرنے یا کوئی ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ بلوچ قوم کی تاریخ بھی کچھ اسی طرح کے حالات سے دوچار ہے۔ بلوچ قوم کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ پری ہسٹری آرا یعنی ما قبل از تاریخ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس دور میں بلوچ قوم کے حالات و واقعات ہمیں کہیں بھی تحریری طور پر نہیں ملتے۔ ریٹن ہسٹری آرا یعنی لکھی جانے والی تاریخ یا مرتب کی جانے والی تاریخ کے زمانہ میں ان لوگوں نے قیاس آرائیاں کر کے بلوچ قوم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جس کے بارے میں کوئی حتمی دلیل یا ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ مختلف خیال، مختلف فکر اور مختلف مذہب کے لوگوں نے بلوچ قوم کو اپنے اپنے رنگ و انداز میں بلوچ قوم کی تاریخ کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریٹن ہسٹری کی شروعات میں جو بھی تحریر لکھی گئی وہ بادشاہوں، حاکموں اور سپہ سالاروں کی تحریر کردہ تاریخ ہے۔ ان بادشاہوں، حاکموں اور سپہ سالار اپنے حالات و واقعات، فتوحات اور دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے مرضی کے مطابق تاریخ مرتب کروائی، جس میں سچائی کا عنصر کم اور مبالغہ آرائی زیادہ ہوتی تھی۔ ہمیشہ اسی تاریخ کے مورخین نے اپنی تحریر میں زمین و آسمان کو ایک کرنے کی کوشش کی، اور دشمن کی زبان
اور کلچر و ثقافت کو کم تر بتایا۔ اسی لیے جب ایک طالب علم کسی تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہو تو یہ ضروری دیکھنا چاہیے کہ وہ تاریخ کس نے لکھی۔ آیا کہ اس قوم کے ایک فرد نے تاریخ لکھی یا کسی اور نے لکھی ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس تاریخ کو اس قوم کے دشمن نے لکھی یا دوست نے لکھی ہے۔ جب تک طالب علم کو مورخ کے بارے میں یہ تفصیلات نہ ہوں گی تو وہ اس تاریخ کو پڑھ کر اس کے حالات و واقعات کا صحیح ادراک نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح جب ہم بلوچ قوم کی تاریخ کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں تو یہ بات ضرور ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بلوچ قوم کی تاریخ کو جاننے کے لیے جو مواد ہمارے سامنے آتا ہے ان کی بنیاد اور ذرائع کیا ہیں، کس قسم کے مورخین سے حاصل ہوئی ہیں۔ ہم جب بلوچ قوم اور اس کی تاریخ کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں اور جو ہمیں ذریعے ملتے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا بلوچ قوم کی اپنی تاریخی یادداشتیں ہیں، یعنی ہسٹوریکل میموریز، جو قصے، کہانیوں اور شعر و شاعری کی صورت میں ملتی ہیں، جس میں انہوں نے اپنے قوم کے بارے میں معلومات، شجاعت اور بہادری کی داستانیں، اپنے قومی کامیابی و ناکامی کے قصے، کہانیاں بیان کی ہوتی ہیں، جو نسل در نسل سینہ بہ سینہ منتقل ہو کر ریٹن ہسٹری آرا یعنی مرتب کی جانے والی یا لکھی جانے والی تاریخ کے دور تک پہنچی اور مورخین اور دانشوروں نے انہیں لکھ کر محفوظ کر دیا۔ بلوچ قوم کی تاریخ کے حوالے سے دوسرا بڑا ذریعہ اور ماخذ یونانی، ایرانی اور عرب تاریخ کے بارے میں وہ تحریریں ہیں جن میں ہمیں کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی صورت میں بلوچ قوم کی سرزمین کے بارے میں ذکر ملتا ہے، جس سے ہمیں بلوچ قوم اور اس کے اصل سرزمین جاننے میں کچھ معلومات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سلسلہ میں تیسرا بڑا ذریعہ وہ یورپ اور بر صغیر پاک و ہند میں انگریز اور یورپین مورخین، محققین اور دانشوروں کی وہ تحریریں ہیں جو انہوں نے بلوچ قوم کی شناخت، زبان، لباس اور طرز معاشرت پر لکھیں۔ چوتھا ذریعہ عرب، ایران، ہندی اور افغانی دانشوروں کی وہ تحریریں ہیں جو انہوں نے تاریخی موضوعات پر لکھی، جس سے ہمیں بلوچ قوم اور بلوچستان کے بارے میں تذکرے ملتے ہیں۔ اس سلسلہ میں پانچواں ذریعہ بلوچ قوم کے پڑھے لکھے دانشور، مورخین اور محققین کی وہ تخلیقات ہیں جو اپنے بلوچ قوم پر تحقیق کر کے ان کے تاریخ و تمدن، کلچر و ثقافت اور رسم و رواج کو قلم بند کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔